الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسٹم نگر کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، دیگر موقر و معزز علماء کرام، اطراف و اکناف، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، دو روزہ پروگرام کا یہ آج آخری دن ہے۔ آپ نے کل بھی سنا ہے، کل جو خطیب آئے تھے انہوں نے اپنی پرمغز تقریر سے اور اپنے خطاب سے آپ کو محظوظ کیا تھا، اور آج اس پروگرام کا آخری دن ہے، 12 دسمبر۔ آج بھی آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سبھی لوگوں کو جو باتیں کہی جا چکی ہیں، کہی جا رہی ہیں، ان سبھی باتوں پر
کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کچھ اشارے ملے ہیں سماج اور سوسائٹی میں کن چیزوں کی ریل پیل ہے، کن چیزوں کی بھرمار ہے، کون کون سی چیزیں ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کے اندر پنپ چکی ہیں، اور ہمارے سماج کا یہ موجودہ نوجوان کس طرف بھاگ رہا ہے۔ کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ قرآن کریم کی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چند برائیوں کا ذکر کیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سچے اور مومن بندوں کے جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے نیک اور سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں، ان کی رفتار میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور یہ راتوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ کو رات کے وقت میں یاد کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما، انہا کانا غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور چمٹنے والا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ان کو رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو وہ حد سے زیادہ نہیں لٹاتے، اور اپنے گھر والوں پر جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا کرتے ہیں، اس میں کنجوسی بخیلی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں، درمیان میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ نہ زیادہ بخیلی، دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔
وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے نفس کو ناجائز قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو. کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے. دیکھا جائے تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت، ان کے اوصاف، ان کے گن یہ بتائے ہیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے تاکہ دونوں قرآن کی یہ آیتیں اور اس حدیث کو سننے کے بعد بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سکے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. حدیث لمبی ہے، ضرورت پڑے گی تو آگے کے الفاظ بھی پڑھ دیے جائیں گے. ابھی میں صرف اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اس حدیث کے اندر 10 چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے 5 کا ذکر کیا ہے ابھی آپ کے سامنے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 کلمات کی، 10 چیزوں کی ہمیں وصیت کی. پہلی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ 5 چیزیں آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں. 10 میں سے میں نے 5 ہی کا ذکر کیا ہے. ان 5 چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ضرورت پڑے گی تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ 5 چیزیں میں نے کیا بتائی ہیں، اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اور کچھ بھی شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، آگ میں جلا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت ہے. دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ، والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں اور باپ دونوں. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی مت کرنا، کسی کی حکم عدولی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ یہ تمہیں تمہارے ماں اور باپ
تمہیں تمہارے گھر اور تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ اپنا مال اور اپنے بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور بیوی بچوں اور تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دیں، اس کے باوجود گھر چھوڑ دینا، مال و دولت قربان کر دینا، اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دینا، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بہت سخت بات ہے، آؤں گا بھی میں، ابھی تو صرف ترجمہ کر کے ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، تشریح پہ آؤں گا۔ دو چیزیں، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز کو قصدن عمدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ اور سب کے اندر نون تاکید بانون ثقیلہ لگا ہوا ہے، لا تترکن، لا تترک نہیں کہا، لا تترکن، ہرگز کسی بھی حال میں، ہرگز کوئی بھی فرض نماز صلاتن مکتوبتن متعمدن قصدن عمدن جان بوجھ کر ترک مت کرنا، چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ، کیوں؟ من ترک صلاۃ متعمدا مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو قصدا عمدا جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ ہٹ جاتا ہے، اللہ بری ہو جاتا ہے، اب اللہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مرے کٹے سڑے کہیں بھی جائے، اللہ کے اوپر اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ اب تھوڑا سا خاموشی بننا چاہیے، کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے۔ تین چیزیں، اور چوتھی چیز معاشرے کا ناسور، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کسی بھی حال میں کبھی بھی شراب کو مت ہاتھ لگانا، شراب مت پینا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر کھلی ہوئی برائی کی جڑ ہے، ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے یہ شراب۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر فحش، ہر گندے اور ہر گھٹیا، ہر گندے کام کی جڑ ہے، ہر گندے کام کی سردار ہے یہ شراب۔ چار چیزیں، پانچویں چیز وَإِيَّاكَ بِالْمَعَاصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کوئی بھی کام مت کرنا، اس سے دور رہنا۔ فَإِنَّ بِالْمَعَاصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس علاقے اور اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر فرض ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اس بستی کو کبھی بھی اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے، حلال ہو جاتا ہے اللہ پر اس جگہ پر، اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کرنا۔ پانچ چیزیں، پتہ نہیں آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد بھی۔ وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ وَإِنْ حَلَكَ النَّاسِ، اگر کوئی جنگ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے سامنے بہت زیادہ تعداد میں ہو، اور وہ لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اسلامی جنگ ہو،
اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو تو دشمنوں کی تعداد دیکھ کر بھاگنا نہیں، پیٹھ پھیر کر مت جانا، لڑتے رہنا۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، اگرچہ لوگ برباد ہو جائیں، لیکن منہ پھیر کے مت جانا، پیٹھ گھما کے مت جانا۔ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز ایک اور بتائی، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر تم کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں رہ رہے ہو اور وہاں موتیں ہونے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اس بستی کو چھوڑ کے مت بھاگنا، اسی بستی میں رہنا۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، لوگوں کو موتیں آنے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اسی بستی میں رہنا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ اس بستی میں تم جو بیماری لے کر بیماری پھیلی ہے، اب اس بستی سے تم دوسری بستی میں جاؤ گے تو یہ بیماری دوسری بستی کے اندر بھی پھیل جائے گی۔ شاید ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کیا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رک جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے۔ ٹرینیں بند کر دیں، فلائٹ بند کر دیے، جہاز بند کر دیے۔ وہ الگ بات ہے، بیچارے مزدور برداشت نہیں کر پائے تو آئے اور نکلے، سوچ رہے تھے ٹرینیں بند ہیں کہاں سے آئیں گی، پٹریوں پہ سو رہے تھے اور اسی وقت ٹرینیں بھی گزرنے کو تھیں۔ لیکن حدیث یہی ہے، اگر کسی بستی میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی اور اس بیماری سے اگر موتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بستی میں موجود ہیں تو وہیں رہو، اس بستی کو چھوڑ کر مت بھاگو، فَاثْبُتْ، اسی کے اندر رہو۔ 7 چیزیں ہو گئیں اور 8ویں چیز بتائی، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ۔ اے بھیا، ارے یار یہ لوگ یہ تو مجھے بھی بھلوا دیں گے، کتنی چیزیں ہوئی میں بھی بھول جاؤں گا۔ بیٹھو یار۔ وَأَنفِقْ، 8ویں چیز پر غور کرنا، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، من طولک، حیثیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت بھر ان کے اوپر خرچ کرنا، اپنا ہاتھ روکنا نہیں۔ بیوی کو جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجئے، بچوں کو جتنی ضرورت ہو پوری کیجئے۔ خوش ہو رہی ہوں گی ہماری ماں بہنیں، مولانا صاحب نے بہت اچھی بات بتائی، جا کے کہیں گی آج اپنے گھر سے، دیکھا نہیں مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی، خرچ کرو، کنجوسی کرتے ہو۔ 8 چیز، لیکن شاید آگے والی چیز پر وہ ناراض ہو جائیں۔ 9ویں چیز اللہ کے رسول نے بتائی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے اوپر ایک ڈنڈا ان کی گردن پر رکھے رہنا۔ لا ترفع عنہم عصاک، اپنے لاٹھی کو اور اپنے ڈنڈے کو ان کے اوپر سے ہٹانا نہیں۔ ادبن، ادب سکھاتے رہنا، ادب کے طور پر، یعنی جب وہ حد سے آگے بڑھ جائیں اور شریعت کی پامالی کرنے لگے اور تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت یا لیٹنے کی اجازت دے جو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو پھر تم ان کو ہلکی مار بھی سکتے ہو۔ مولانا صاحب پہلے والی بات تو صحیح تھی، دوسری تم نے بہت خطرناک بتائی۔ یہ حدیث ہے، یہ 9 چیزیں ہو گئیں۔ لا ترفع عنہم عصاک ادبا، ان کے اوپر ادب کی لاٹھی رکھے رہنا۔ اور 10ویں چیز بتائی، وہ اخفہم فی اللہ، اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا، اللہ کے بارے میں
ان کو ڈراتے رہنا، دیکھو یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ کام کرو۔ اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہنا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا، قرآن و حدیث کی باتیں ان کو بتاتے رہنا۔ یہ 10 باتیں اس حدیث کے اندر بتائی ہیں۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ 10 چیزوں کی نصیحت وصیت اللہ کے رسول نے ہمیں کی ہے۔ اس میں پہلی چیز پر آئیے آپ، لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کچھ بھی، ذرا سا بھی، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے، قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل میں لے کر پڑھا، ان قتلتا، جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو اس معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ ان قتلتا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، قیمہ قیمہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی، نہیں، قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو قیمہ قیمہ کر دیا جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ او حرقتا، یا تمہیں جلا کر راخ کر دیا جائے، جل جانا گوارا کر لینا۔ لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا، مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں، ذرا غور کیجئے گا، کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں، لاٹھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو، خنجر ان کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مجھ سے یہ کہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کو مانتا ہے کہاں، اللہ کا انکار کر، اللہ کو ماننا سے توبہ کر، اللہ کو ماننے سے انکار کر، بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تب میں تجھے چھوڑوں گا۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟ اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا، اگر غور سے سنو، پھر اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائیں، لاٹھی ڈنڈے خنجر چاقو بلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دیں، تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لینا۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو، اللہ کا انکار کر دینا، گھر پہ آنا، پھر سے کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن شرک مت کرنا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کرا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ کفر ہے۔ تو کہا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائیں تو انکار کر کے جان بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، جنگل میں اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر، یا میرے سردار کو سجدہ کر، یا میرے معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے ان کو سجدہ کر، اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر، تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا، چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، قیمہ قیمہ بنا دیں تمہارا، اپنے آپ کو جلا لینا، بوڈی بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں، اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کا جنازہ نکالنے والوں،
تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے. سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث کے اندر. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آئے میرے لختے جگر، آئے میرے بیٹے، کبھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ظلم، میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے. عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا. بیچ میں ڈسٹرب کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگ خاموشی سے ڈالتے جائیے بھائی، جو کو جھولی میں ڈالنا. جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے. ڈالیں. اصل میں ہم لوگوں نے جلسوں کو یا تقریروں کو، خطاب کو عبادت نہیں سمجھا. اللہ کے رسول جب کوئی واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے. جب تک ہم سن رہے ہیں یہ عبادت ہے، اور عبادت میں بولا نہیں جاتا، عبادت میں ہاتھ پیر نہیں چلائے جاتے. وہ اپنے سروں کی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے. ہم نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے، مزاج ہم سمجھ نہیں رہے. بہرحال اب آپ کے یہاں کا چلن یہی ہے تو کریے، ہم روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے. ڈالتے جائیے چپکے سے جو بھی آپ دے سکیں. تو پہلی چیز شرک جو اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. آپ ہی ایک فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں. آپ ہی ایک فیصلہ کریں. آپ دلی رہتے ہیں اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے؟ بشٹم نگر ڈسٹرکٹ مالدہ. بشٹم نگر سے کوئی آدمی، آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے، میں دلی رہتا ہوں، میں بشٹم نگر کا ہوں. اب بشٹم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا اور میں 1 سال سے 6 مہینے سے دلی ہوں. میری ماں بہنیں ذرا سنیں اس واقعے کو. اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشٹم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بیچارہ، یہ تو گھومنے آیا، دلی کی قطب مینار فلاں چیزیں گھومے، اب جا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو گھر، تو میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک ساڑی دے رہے ہیں خرید کر، تم اس کو دے دو. میں نے بہترین 2000 3000 5000 کی ایک ساڑی خریدی اپنی بیوی کے لیے، اور اس آدمی کو دے دی کہ بشٹم نگر جا ہی رہے ہو، میری بیوی رہتی ہے، تم اس کو دے دینا. جب وہ آدمی ساڑی دینے کے لیے اس کے گھر آیا، بیوی نے دروازہ کھولا، لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، یہ لیجیے. تو ساڑی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ شوہر کی. ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، دیکھیے ادھر بھی کما رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھول رہے ہیں. لیکن بیوی بجائے شوہر کے ساڑی لانے والے کی ہی تعریف کرنے لگے، اور گھر کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دے. کم ان سر، آئیے، ایکسکیوز می، بیٹھیے، چائے لائے، پلانا شروع کر دے. آپ بہت اچھے ہیں، آپ اتنی دور سے ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے. ارے آدمی نے دی، لے کے تو آپ ہی آئے ہیں. اور ساری تعریف اور سارا شرے اپنے اس لانے والے کو دینے لگے. ایمانداری سے بتائیے شوہر کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا تو وہ برداشت کرے گا؟ چڑیل ڈوئن، محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، کمائیں ہم، اور یہاں سے بھی ہم بھیجے تجھے، اور تعریف کر رہی ہے تو ساڑی دینے والے کی. وہیں سے بیٹھا بیٹھا کہے گا طلاق طلاق طلاق. اور مودی جی کا بنایا ہوا نیا قانون کہے گا 3 سال کی سزا. آپ اپنی چھوٹی سی، اپنی بیوی کی
چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی دی آپ نے اور تعریف کر رہی ہے وہ لانے والے کی. آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے اور دلی بمبئی بیٹھے ہوئے طلاق 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی, آسمان میں نے بنایا, بغیر ستون کے اور بغیر کھمبوں کے میں نے آسمان کی چھت لٹکا دی. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے. 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا. رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے. جب تمہاری تھکن اتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں, تم پھر محنت کرتے ہو. ہم تمہارے اناجوں میں, ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں, بارش ہم برساتے ہیں, اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں. تم گیہوں کا 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو, اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں. تم چاول کا 1 دانہ زمین میں ڈالتے ہو, اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں. نکاح کر کے تم بیوی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو. تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو, لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے ایک حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں, ہڈیاں ہم بناتے ہیں, اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں, اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں, اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں, اس کا فنگر ہم بناتے ہیں, اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. ہڈیاں ہم بنائیں, بنا سوا کر درست ہم کریں, خون ہم دوڑائیں, ہزاروں تاروں کا دماغ میں کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں ہم دیں. یہ سارے کام ہم کریں, اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو کس کو بریلی والے نے دیا, اس کو اجمیر والے نے دیا, اس کو بدایوں والے نے دیا, اس کو کچھوچا والے نے دیا, اس کو پھلواری والے نے دیا. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں, اور جب جیتا جاگتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا, فلاں نے دیا, فلاں نے دیا. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو, جن سے دعائیں کرتے ہو, جن سے منتیں اور ضمانتیں مانگتے ہو, یہ سارے کے سارے مل جائیں, لن یخلقوا ذبابا, یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کہ بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات. سمجھے, شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا ہے. تو اے معاذ, شرک مت کرنا کچھ بھی, چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, پہلی چیز. دوسری چیز پر آئیے نوجوانوں, آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. دوسری چیز, اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے, تمہارے مال و دولت سے نکال دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا, کہیں رہنے لگے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے, دروازے کو دستک دی, اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا, سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں, دیکھا نہیں تھا. اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا، اسماعیل کی بیوی نے. حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی بہت برا. بہت برا؟ ہاں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی. تو کیا کہا بہو؟ کیا کہا؟ اسماعیل کی بیوی کہا جی. جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اب وہ بیوی دیکھتی ہے، کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا. اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا. کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام کہا. اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے. کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا ایک بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو. کہا کیا کہا؟ کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو. سٹیا گیا تھا بڈھا. اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا، تم سٹیا گئی ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا. جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو. تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر. میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. چوکھٹ بدل دی. آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے. اماں کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ، ادھر رہے میرے ساتھ. ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے. میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے. گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. آج عورتیں بیچاری تھوڑے سا غصہ ہوں گی. میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے. نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ. 2 دن کا جلسہ تھا. ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے، دوسرے دن عورتوں کے. جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی. اس دن سے میں دونوں کے برابر لے کے چلنے لگا. تو یہ ہوتا ہے. طلاق دے دی. اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی، ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام. دروازہ کھٹکھٹایا. دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی. جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے. دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس چوکھٹ کو مت بدلنا. وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سٹیا گیا. ارے بدلنے کون جا رہا ہے چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے. اچھا ایک بات سنو، پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا. میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے، اتنی سی بات پر بس
گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں. اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے, چوکھٹ بدل دو. آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے, فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی, پونڈس نہیں لائے, کریم نہیں لائے. ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی. جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہوں, کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہوتی. اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے, نکال دیں. اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں, بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات, آنکھوں سے اندھی, ہاتھوں سے کوڑی, پیروں سے لنگڑی, اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا, اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی, بٹھال دیا اور طواف کر لیا, اپنے کاندھوں پر اٹھایا, پیٹھ پر لادا اور طواف کرایا. 1 چکر ہو گیا, 2 چکر ہو گیا, تیسرا چکر ہو گیا, چوتھا چکر ہو گیا, 5واں چکر ہو گیا, 6واں چکر پورا اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مٹھ بھیڑ حضرت عمر سے ہو گئی. 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے. اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے, میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے, اپنے پیٹھ پر لادا ہے اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں. 7واں چکر ہے, اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا, سعی بھی کروں گا. امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے, اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے, میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں. اس کے منہ میں دانت نہیں ہے, میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں, نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں. میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں, اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں. امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا قدا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں. کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں, کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا, لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا, تو نے اپنی پیٹھ پر لادا, تو نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے, کھانا تو کھلاتا ہے, پکاتا تو ہے, کپڑے تو صاف کرتا ہے, پیشاب و پائخانہ تو صاف کرتا ہے, ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا, جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی, ڈلیوری کے وقت جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی, پیدا کر رہی تھی, درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے, اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی آہ, ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی وہ کتنی خدمت کر رہی ہے, اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں آپ.
ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والدات، کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں، لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دیکھ کر کہے گا اے فرشتوں میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں، یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا، جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے، پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو پھر تم جا سکتے ہو۔ غور کریے ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ ایک دور تھا برآمدہ کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے۔ ذرا اس واقعے کو سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ برآمدہ کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے، ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا، ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے، لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے۔ اچانک برآمدہ کے ان اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، اور برآمدہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ برآمدہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی، فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ، یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے۔ فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا، ملال میں ہو گیا، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر۔ یحییٰ بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے۔ فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیوں پیاس لگے گی تو پیوں گا۔ لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا، اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے، اے ابو جان اس سے وضو بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب مرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا۔ میرے بھائیوں یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔
قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی۔ باپ کمزور ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے، میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں دھوپ میں۔ احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے، باپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے تو باپ کو نہلا دے، ان کے جسم پر صابن لگا دے۔ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے، بیٹے احسان میں یہ نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے۔ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت تو اللہ کی ہوگی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف، اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا یہ، ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب، جرجیس کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیس صاحب نے دوا ووا کھلا دی، ان کو پلا دیا اور اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں، اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیس ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا، پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے، لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا۔ یہ بھی حرام ہے، پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کا۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ایک چیز پر ہم تھوڑا کم ہی چل رہے ہیں، بس اشارہ کر رہے ہیں۔ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک۔ تیسری چیز پہ آئیے، اور تیسری چیز آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور سن لینا، اس کے بعد آپ کو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بیچ میں بھی جانا چاہیں تو چلے جانا، لیکن یہ دو چیزیں اور جو ہیں وہ ضرور سن لینا۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی فرض نماز قصدن اور جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی۔ فرض نماز
اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسجد میں جماعت بالکل کھڑی ہو رہی ہے، آپ کو اپنے باپ کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے، ڈرائیور آ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے، فوراً مسجد میں جائیے، کم سے کم امام کے پیچھے فرض پڑھ لیجئے، سنتیں مت پڑھیے، نکل جائیے اور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جائیے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ ہاں ایمرجنسی ہے، بہت زیادہ ہے تو پہلے لے جائیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیجئے، اس کے بعد میں پڑھ لیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ مسجد ہی تلاش کرتے پھریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیجئے آپ، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو وہ منظر یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سنو، قاضی شریح کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں میں۔ قاضی شریح، حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، زبردست فیصل جج۔ قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا،